بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے محمد اسلم ثاقب حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ دوستو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، اپنے بندے کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ اسے مل کر رہے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ رزق اپنے کھانے والے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت اپنے شکار کو تلاش کرتی ہے، مرنے والے کو تلاش کرتی ہے، لیکن اسی کو ملتا ہے جس کا اللہ پر پکا توکل ہوتا ہے۔ جو اپنے رب پہ توکل کرتا ہے اس کو رزق ضرور ملتا ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے یا مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، کیوں کہ رزق تو انسان کی قسمت میں لکھا ہے اور وہ اسے مل کے رہے گا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی، چند اعمال کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے شکرانے کی بہترین مثال ہے، اور وہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا پہلا کام نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر استغفار کی تسبیح جو ہے وہ صبح و شام کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ نہیں کسی کو آتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ، اس کی تسبیح ایک صبح کی جائے اور ایک شام کو کی جائے۔ اس کے علاوہ اپنے رب پہ توکل کرنا، اپنے رب پہ اس طرح بھروسہ کرنا کہ جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو شخص اعمال ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنا بے حد ضروری ہے۔ دوستو ساتھیو، جب آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو جب کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی تو وہ جائے نماز بچھا کر، مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگ جاتے تھے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا کوئی لوگ اس وقت جب من و سلوہ اترتا تھا تو کیا کوئی مزدوری کرتے تھے؟ کیا کوئی بزنس کرتے تھے؟ یا کوئی کسی جگہ پہ کوئی اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں پر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹلی آپ کو رزق پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ رات کے وقت، شام کے وقت اگر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں تو گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ مفتیان کرام جو ہے، علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ سورہ واقعہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے گھر میں فاقہ کی نوبت نہیں آتی۔
اور ایک اور عمل ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں بلند آواز میں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، بلند آواز میں سلام کریں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دوستو یہ چند ایک ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے رزق میں فراوانی آتی ہے، اور آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی غم، کوئی فکر رزق کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کی مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ رب پہ بھروسہ کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، استغفار کی تسبیح کی جائے صبح و شام، اور گناہوں سے بچا جائے۔ آپ جس قدر گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں، جان میں، مال میں برکت ہوگی۔ دوستو ہم سب اس وقت ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کسی کی جاب نہیں لگتی، کسی کی اگر جاب لگی ہوئی ہے تو اس میں گزارا نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہم ان اعمال کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام رزق کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد اسلم ثاقب۔